اکبر کی طرح عابد کی طرح بستہ زنجیر بنو، جہاں نظر کرو قاسم و اکبر کی طرح عابد کی طرح بستہ زنجیر بنو، اور جب کوئی یزید عصر بن کر اٹھے شبیر کہے حکم کے شبیر بنو۔ میر محمد و آل محمد صلوات۔ اب مسجد سے خطاب کے لیے خطیب اہل بیت جناب مولانا مرزا صادق حسن صاحب قبلہ سے گزارش ہے رونق افروز منبر ہوں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وإطرته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ہر سال کی طرح اس سال بھی بلکہ اس سال کچھ زیادہ مختلف مومنین کی جانب سے روزگار رزق کے حوالے سے التماس دعا کے لیے کہا گیا، تو چونکہ آخر مجلس میں آج دعا ممکن نہ ہوگی، پروردگارہ تجھے میرے آقا اور مولا امام مظلوم کی 3 دن کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، حسین کے ماننے والوں میں خصوصاً جن جن مومنین نے خاص التماس کی اور ابو ظہبی میں موجود وہ تمام مومنین جن کا یہ مسئلہ صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں استحکام اور دوام عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے اسباب جلد از جلد فراہم فرما۔ پروردگار آج بیمار کربلا کا تذکرہ ہونے والا بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ حاجی صدر علی صاحب کو، ہمارے دیگر تمام بیماروں کو، خصوصاً اس سال عاشورے کے واقعے کے حوالے سے جو بھی ابھی تک زخمی ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کی محبت میں آج کے دن اس صفحہ ازا پہ آ کے بیٹھنے والوں کی تمام دلی حاجتیں پوری فرما۔ اس دنیا اور آنے والی دنیا میں انہیں رسول و آل رسول خصوصاً میرے آقا سرکار بیمار کربلا کی شفاعت نصیب فرما، اور پروردگارہ خصوصیت کے ساتھ آج کے ان حالات اور ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں غیبت امام میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ درود۔ کل کی مجلس جس منزل کے اختتام کو پہنچی تو فوری طور پر ایک سوالیہ نشان ذہنوں میں پیدا ہوا، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی مجلس میں بہت سارے ایسے صاحبان ایمان تشریف لائے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے جو اپنی مصروفیات کی بنا پر یا بیان کرنے والے سے کسی اختلاف کی بنا پر اس عشرے کی مجالس میں باقاعدگی سے نہیں آ سکے ہوں گے،
اور نہ آنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، آج کی اس مجلس میں محبت ایمان کی وجہ سے آئے ہیں تو ان کے لیے بات کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں کل کی مجلس کے آخر میں ان تمام مومنین کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب جو مجلس سن رہے آج نہیں دے رہا ہوں، کل دوں گا. اور وہ سوال صرف اتنا کہ جب کل کی مجلس کے اختتام پہ یہ بات کہی گئی کہ جس آدمی کے پاس اتنا علم اور حکمت نہیں کہ وہ فوری طور پہ یہ پہچان سکے کہ جس نے ظہور کا دعویٰ کیا وہ وہی امام برحق ہے یا روایات کی روشنی میں جو امام سے پہلے آنے والے جھوٹے امام یہ ان میں سے کوئی جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ یہ فیصلہ کر سکے، اسے انتظار کرنا. لیکن اس انتظار کے درمیان وہ کیسے پہچانے گا، یہ سوال تھا. یہ انتظار تو کر لیں گے. سلمان فارسی کے پاس تو کچھ نشانیاں تھیں، سلمان فارسی کے پاس تو کچھ علامتیں تھیں، ہم کیسے پہچانیں گے؟ انشاءاللہ اس کا جواب کل آنے والے کل کی مجلس میں. سوال بھی میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ کل کی مجلس کے اختتام سے آج کی مجلس کے آغاز کے درمیان جو تقریباً 23 گھنٹے گزرے ہیں اس میں کئی مومنین نے یہ سوال پوچھا. ان تک میرا یہ پیغام کہ جی یہ سوال میرے ذہن میں ہے اور اس کا جواب دینا میری ذمہ داری. آئیے جو لوگ آج آئے ہیں اور جو آج رات کی خصوصیات اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے موضوع میں کسی تبدیلی کے بغیر بات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. اور وہ سلسلہ یہ کہ غالباً یہ لفظ غالباً ذہن میں رکھیے گا، غالباً ظہور ایمان کے حوالے سے اس زمانے کے صاحبان ایمان میں جو معصومین کے دور میں تھے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ تڑپ چوتھے امام کے دور کے مومنین میں پیدا ہوئی. اگرچہ ہمارے سامنے پیغمبر اسلام اور مولا علی کے کئی ایسے خطبات جو ظہور ایمان کے موضوع پہ اس لیے دیے گئے کہ مجمع میں موجود کسی صاحب ایمان نے کوئی سوال کر دیا. حمیل ابن زیاد کے حوالے سے، اسبق ابن نباتا کے حوالے سے، سلمان فارسی کے حوالے سے، جابر ابن عبداللہ انصاری کے حوالے سے کئی روایتیں اور خطبات. لیکن وہ اس طرح کہ 100 اور 200 کے درمیان کسی ایک کے دل میں آخری امام کا تصور آیا اور اس نے سوال کر دیا تو اللہ کے رسول نے وقتاً فوقتاً اس سوال کا جواب دیا. مولا کائنات کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ جو وہ 5 سال خلافت ظاہری کے یہ سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب دیا گیا. اور پھر 5ویں اور 6ویں اور 8ویں اور 10ویں امام کے زمانے یہ 4 معصوم 5ویں 6ویں 8ویں اور 10ویں ان کے زمانے میں بھی عام مومن مجمع یہ سوال کرتا رہا، لیکن سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اور اس انداز سے کہ 1 2 5 7 10 نہیں، تقریباً 95 بلکہ 99 بلکہ 100% صاحبان ایمان بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ آخری امام کب آئیں. کیوں؟ چوتھے امام کی امامت میں صاحبان ایمان کے درمیان یہ مسئلہ اتنا اہم کیسے بنا؟ اور اس کی وجہ بہت ہی واضح. چوتھے امام کی امامت 35 سال کی، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا اور 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی. تو فرام 61 to 95 34 سال اور 15 دن کی مدت امامت بنتی. یہ چھوٹی مدت نہیں. بوڑھے دنیا سے رخصت ہوئے، جوان بڑھاپے کی منزل میں داخل ہوئے، بچے جوان ہوئے ہیں، پوری نسل کربلا کے واقعے کے بعد پیدا بھی ہوئی اور جوان بھی ہو گئی. چوتھے امام کی امامت کے آغاز کربلا کا واقعہ
ایک ایسا واقعہ بن کے سامنے آیا کہ غیروں کے، دشمنوں کے، مخالفوں کے دل پگھلے صاحبان ایمان، خاص طور پر وہ نسل جو کربلا کے واقعے کے وقت نابالغ تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا اور جوان ہوئے، اور پھر وہ بچے جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے اور انہیں وارث کربلا یعنی امامت کے حوالے سے ہمارا جو اعتقاد ہے اور علم امامت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ، وہ تو عقیدے کا چوتھے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ خود کربلا میں تھے اور تمام واقعات کے گواہ تھے، اور ایسے گواہ تھے کہ مجھے اس مجمع کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ساری زندگی جہاں تشریف لے گئے کربلا کا واقعہ اور کربلا کی اذا کو قائم کیا، تو اب اتنا بڑا یہ واقعہ ذہن ہل کے رہ گئے، ساری انسانیت گھبرا گئی، عالم اسلام میں اس کے حوالے سے بعد میں مختلف تحریکیں چلتی رہی اور کربلا کا واقعہ تازہ اور زندہ رہا، لیکن جب کبھی کربلا کے حوالے سے چوتھے امام سے یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول ہم کربلا میں نہیں تھے، یا ہم کربلا کے موقع پہ بہت چھوٹے بچے تھے، یا ہم کربلا کے موقع پہ دنیا ہی میں نہیں آئے تھے، اب ہم کربلا کے حوالے سے اپنے مظلوم آقا کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ سوال چوتھے امام سے بار بار کیا جا رہا تھا۔ ذرا خود ہی سوچیے، کربلا کے واقعے کے فوراً بعد کیا کوئی شیعہ ایسا ہو سکتا کہ جس کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا کہ ہمیں کربلا کے واقعے کا بدلہ اور انتقام لینا؟ لیکن چوتھے امام ہر مرتبہ ایک ہی جواب دیتے، اور وہ جواب یہ دیتے کہ کربلا کا اصلی اور حقیقی انتقام ہمارا بیٹا اکیلے گا جسے پروردگار نے اسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ اگرچہ ساتھ میں یہ جملہ بھی اضافہ کرتے کہ میرا یہ بیٹا آدم سے لے کے اپنے ظہور تک کے سارے مظلوموں کے خون کا انتقام لے گا، یہ دعائے ندبہ کے جملے بھی، لیکن سب سے اہم جو انتقام لے گا اور جو سوال کرنے والا مجمع سوال کر رہا، اور پھر میں عرض کر دوں رسول اللہ کے زمانے میں 500 کے مجمع میں سلمان پوچھیں گے کہ آخری امام کب ظاہر ہوں گے، مولانا متقیان کے مسجد کوفہ کے مجمع 5000 میں سے قصبہ ابن نباتہ پوچھیں گے کہ آخری زمانہ کسے کہتے ہیں۔ عام مسلمان کا مسئلہ نہ رسول اللہ کے زمانے میں آخری امام تھا اور نہ مولا علی، لیکن کربلا کا واقعے کے فوراً بعد ہر مومن یہ سوال بھی کرتا اور ہر مومن کو ایک ہی جواب ملتا کہ یہ انتقام، یہ بدلہ، یہ تو میرے بیٹے کو لینا۔ مختار کی تحریک چلی، جناب زید کی تحریک چلی، جماعت توابین کی تحریک چلی، ان میں سے کسی بھی تحریک کی چوتھے امام کی جانب سے مخالفت نہیں ہوئی، لیکن اتنا کھل کے حمایت بھی نہیں ہوئی کہ جس سے یہ تاثر ہو کسی کربلا کا بدلہ مختار نے لے لیا۔ نہیں، اس انداز سے میرا چوتھا امام خاموش رہا کہ بعد میں تو کئی لوگوں نے اسی حوالے سے مختار پر بھی اعتراض کیا، زید شہید پر بھی اعتراض کیا، جماعت توابین پر بھی اعتراض کیا۔ یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے چوتھے امام کی زندگی میں کربلا کے حوالے سے جہاد شروع کیا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ سارے جہاد غلط ہے کیونکہ اسے امام کی تعریف حاصل نہ ہے۔ ایسا نہیں، لیکن اتنا کھل کے امام نے کسی کا ساتھ نہ دیا کہ ذہنوں میں خیال یہ آ جائے کہ ہاں بھائی مختار نے کربلا کے ظالموں کا انتقام لے لیا تو بس اب چیپٹر کلوز ہو گیا، بات ختم ہو گئی، انہوں نے ظلم کیا، ان کو ظلم کا بدلہ مل گیا۔ اب کربلا کیوں اور ماتم کیوں؟ نہیں، کبھی بھی اس انداز سے امام نے کھل کے حمایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی جواب دیتے رہے، اصلی بدلہ، حقیقی بدلہ، پروردگار کی جانب سے کربلا کا انتقام وہ میرے بیٹے کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ اب 35 سال چوتھا امام ایک طرف کو صف اعضا بچھا کے بیٹھا
کہ جس کے لیے کسی مومن کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، دلیل دینے کی ضرورت نہیں، مگر اسی صفحے اعضاء کے اپنے وعدہ کے تذکرے کے ساتھ آنے والے ایمان کا ذکر بھی ہو رہا۔ البتہ جیسے ہی یہ جملہ ایمان ارشاد فرماتے اور لوگ کہتے کہ مولا وہ کب آئے گا، ظہور کی نشانیاں کیسا ایمان نہیں بتا رہا، وہ 5ویں نے بتائی، وہ 6ویں نے بتائی، وہ 8ویں نے بتائی، چوتھا ایمان تو پہلے یہ تڑپ دلوں میں پیدا کر رہا ہے کہ آخر ایمان کو یاد کرو، کہا وہ لے گا انتقام، مولا وہ کب آئیں گے، کہا اس کا انتظار کرو۔ اور یہ حدیث چوتھے ایمان ہی کی کہ یاد رکھو جس نے میرے بیٹے کے انتظار میں بابا کے ماتم کی جو حدیثیں بتائی وہ آپ ساری زندگی سنتے ہیں اور وہ بھی ذرا سا تذکرہ آخر مجلس میں ہوگا، لیکن امام زمانہ کے لیے جو حدیث ارشاد فرمائی، 4 حدیثیں ہمیں چوتھے ایمان کے حوالے سے ملی۔ پہلی حدیث یہی ہے، مولا ہم کربلا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، کہا وہ میرا بیٹا لے گا۔ فوراً سوال ہوا کہ وہ کب آئیں گے، کہا جلدی نہ کرو، انتظار کرو۔ یہ جو کل کی مجلس تھی کہ جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، یہ چوتھے ایمان نے بھی بتایا جلدی نہ کرو، انتظار کرو۔ اب انتظار اشد من الموت عربی کا محاورہ، اور اتنی عربی تو آپ کو آتی ہے کہ آپ ترجمہ کیے بغیر سمجھ گئے، یہ انتظار بڑی مشکل بات۔ تو مولا انتظار کتنا انتظار کرنا، کہا کہ انتظار کے ثواب کو سمجھو۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میرے بیٹے کے انتظار میں گزار دی تو اس کا ایسا اجر ہے کہ جیسے وہ میرے بیٹے کے خیمے میں ان کے سامنے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اور اس میں شہادت سے فائز ہو رہا۔ خالی انتظار، اپنی گردن نہیں کٹوائی، اپنی جان نہیں دی، کہ خالی انتظار کا تمہیں ایسا ثواب ملے گا جیسے امام زمانہ کے خیمے میں ان کے سامنے شہید ہوئے، اتنا ثواب۔ افضل الاعمال لامتی انتظار الفرج، پیغمبر کی حدیث چوتھے امام نے بار بار دہرائی، میری امت کے لیے سب سے افضل عمل ہے انتظار، مگر پیغمبر نے افضل الاعمال کہا اور چوتھے امام نے کہا گویا تم نے امام زمانہ کے خیمے میں ان کے قدموں پر اپنی جان نثار کی ہے، رتبہ شہادت کو حاصل کیا، خالی انتظار کا یہ ثواب۔ لیکن اتنا ثواب سننے کے بعد بھی، اتنا ثواب سننے کے بعد بھی جب صاحبان ایمان نے ذرا سی بے چینی ظاہر کی تو اب ایک عجیب حدیث ارشاد فرمائی، جس میں 2 جملے، بس یہ 2 جملے دیکھیں، سارے حالات چوتھے ایمان کے چل رہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، تم جو کربلا کے حوالے سے، اچھا اب ایک بات اس مجمع کو میں بالکل شروع میں ہی بتا دوں کہ جو حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں یہ نقل بالمعنی کر کے پڑھ رہا ہوں، یعنی حدیث میں تو ایک ہوتا ہے ایمان کے الفاظ اور پھر ایک ہوتا ہے کہ ان الفاظ کا اپنی زبان میں خلاصہ یا اپنے الفاظ میں پیش کرنا، تو یہ الفاظ سب ایمان کے نہیں، مفہوم۔ تو چوتھے امام نے فرمایا کہ یہ جو تم کربلا کی وجہ سے، دیکھیں میرا وہ جملہ سمجھیے گا کہ تمام معصومین کے مقابلے میں چوتھے امام کے زمانے کے جو مومن تھے وہ سب سے زیادہ امام زمانہ کے لیے تڑپ رہے تھے، کیونکہ امام زمانہ کے ظہور کو کربلا کے واقعے سے منسلک کیا گیا، جس کے دل میں اب کربلا کی یاد ہے وہ ایمان کے لیے تڑپے گا، لیکن فوراً ہی یہ ارشاد فرمایا کہ سنو میرا بیٹا ظاہر ہو کے کربلا کا بدلہ تو لے گا، لیکن اس کے ظہور کا زمانہ جو لوگ پائیں گے انہیں مشکل ترین امتحان دینا، کیونکہ آخری زمانے میں یہ چوتھے امام کی حدیث جو آپ نے سنی تو بہت زیادہ، اگر حوالہ بھول گئے کہ کس امام نے ارشاد فرمایا تو آج یاد کر لیجیے کہ آخری زمانے میں جلتی ہوئی آگ اور دہتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر صبح سے شام تک کھڑا رہنا آسان،
مگر اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا کے لے جانا مشکل ہے. تم انتظار کر رہے کربلا کے حوالے سے کہ وہ آئے اور کربلا کا انتقام لے تو ہمارے دل خوش ہو. کہا لیکن اس کا آنا کتنا بڑا امتحان ہے. دہتی ہوئی آگ, دہتا ہوا کوئلہ, جلتی ہوئی آگ, یہ ہاتھ میں رکھ کے کھڑا ہونا آسان ہے, لیکن اپنے ایمان کو بچا کے لے جانا ہر آنے والا دن اتنا مشکل ہوگا. اور پھر وہ آخری جملہ یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آخری زمانے میں تو ایمان اس طرح سے دلوں سے رخصت ہوگا جیسے رات کو کوئی سرما لگا کے سوئے اور صبح کو بیدار. سب کس طرح سے وہ سرما آنکھوں سے اڑ گیا, جس کی آنکھ میں سرما لگا اسے بھی پتہ نہیں چلتا, جس کے دل سے ایمان چلا گیا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب میرا ایمان گیا, کیوں گیا, کیسے گیا. لیکن صبح سے شام بے شمار مومنین کے ایمان جائیں. بھائی ایمان کا مطلب ہی ہے کہ بات مومن سے ہو رہی, منافق تو کوئی تھوڑی ہو رہی, ان کے پاس ایمان ہے کہاں کہ جو جائے گا. کافر سے کوئی تھوڑی ہو رہی, مومن سے بات کی جا رہی. یہ ساری حدیث ہے جس میں خاص طور پہ یہ چوتھے امام نے ارشاد فرمائی. اس کے ذریعے سے آخری ایمان کے لیے لوگوں کو تیار بھی کروایا. کربلا کے واقعے کے فوراً بعد کربلا کے خون کا بدلہ لینا ایک ایسا جذبہ تھا کہ ہر مومن کے دل میں پیدا ہوا. میں بار بار یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا کہ چوتھے امام 35 سال تک رہے, لیکن اس کے بغیر آپ کے ذہن میں شیطان ایک شبد ڈال سکتا. اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ کربلا کے اگلے سال امام بات کر رہے تو آپ کہیں گے جو کربلا کے اگلے سال تھے تو وہ تو بدترین مجرم ہوئے کہ جو کربلا کے واقعے میں پہنچے. نہیں, 35 سال کا زمانہ بار بار کربلا کے ذریعے سے ایمان یاد آ رہا, جہاں ایمان یاد آ رہا فوراً یہ پیغام دیا جا رہا ہے مگر امام کا انتظار اتنی آسان چیز بھی نہ سمجھو. ایمان خطرے میں پڑے گا, جلتی ہوئی آگ میں کھڑا رہنا آسان ہوگا. تو اب ان کو ملائیے دو جملوں کو تو نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا کا انتقام لینے کے لیے پہلے اس سخت ترین امتحان سے گزرنا پڑے گا کہ گویا تمہیں جلتی ہوئی آگ میں کھڑا کیا گیا ہے اور ہر وقت تمہارا ایمان خطرے میں. اس مرحلے سے گزرو تو کربلا کا انتخاب ہو سکے گا. خود بخود ایک منطقی ترتیب بنتی جا رہی ہے کہ جب امام نے یہ کہا تو کیا مجمع نے ٹھنڈے پیٹوں سنا اور گھر چلے گئے؟ امام فرما رہے تو مجھ جیسا طالب علم تقریر نہیں کر رہا ہے کہ لوگ خالی حصول ثواب کے لیے آ کے بیٹھے اور چلے گئے. کیا کہا, کس حوالے سے کہا, کیوں کہا, اس سے غرض ہی نہیں. سنے تو غرض ہو, یہاں تو ثواب کے لیے آتے وہ انشاءاللہ ملے گا, وہ انشاءاللہ ملے گا. اس چوتھے امام کا وعدہ کہ میرے بابا کی سفیدہ پہ آ کے بیٹھنے والا کوئی خالی نہیں جائے گا. لیکن سوال کرنے والے دیکھیے بس اس منزل پہ آپ کو پہنچانا. کربلا کی بات کی تو کہا میرے بیٹے کا انتظار کرو, اور بیٹے کے انتظار کی بات کی تو کہا لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اس زمانے میں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہوگا. تو کیا اب مومن یہ نہیں پوچھے گا کہ فرزند رسول تو کیسے اس مشکل ترین زمانے میں اپنا ایمان بچا کے لے جائے؟ بس یہ سوال ہر ایک نے کیا جو ایمان کے زمانے میں تھے, اور اس کا جو جواب امام نے دیا یہ بنا میرے پہلے جملے کی وضاحت کہ امام زمانہ کے لیے سب سے زیادہ تیاری جن معصومین نے کرائی اس میں چوتھے امام شامل تھے. کیونکہ جب یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول ہمیں کربلا کا بدلہ لینا تو کہا اس کے لیے اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا, اور ایمان کے لیے مثال دے دی کہ آگ ہاتھ میں رکھنا آسان ہے, ایمان بچانا مشکل. تو لوگوں نے کہا مولا طریقہ بھی آپ بتائیے. بھائی جہاں سے امام نے وہ طریقہ بتانا شروع کیا جو کبھی بالکل واضح طور پہ بتایا وہ حدیث سے آ رہی, اور کبھی حالات ایسے تھے کہ بالکل واضح طور پہ نہ بتایا تو صحیفہ کاملہ کی دعاؤں میں چھپا کے بتا دیا. صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا اہم ترین موضوع کیا؟ صاحبان ایمان کے کردار کی اصلاح.
اور اب اس سے پہلے کہ میں اپنے اس جملے کو مکمل کروں کہ مومن جہاں یہ سوال کرتا ہے کہ مولا کربلا کا بدلہ لینا تو آخری زمانہ دیکھنا ہے، آخری زمانہ دیکھنا ہے تو ایمان خطرے میں ہے، تو بتائیے ایمان کیسے بچے؟ اب جو ایمان اس کا جواب دے رہے اس سے پہلے ایک بات اور سن لیجیے تاکہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے، اور وہ یہ کہ چوتھے امام نے امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاری بھی کرائی. سب سے زیادہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کا مومن خود تیار اور آمادہ تھا امام زمانہ کے لیے کربلا کی وجہ سے. اس وقت تیاری کرانا آسان ہے کہ جب خود ایک آدمی تیار ہو کہ ہاں میں یہ چیز قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر ویسے آپ دیکھیے تو چوتھے امام کے اچھا اتنی باتوں میں ایک بات اور ملا دوں کیونکہ یہ میں نے پچھلے سال کہی تھی، اس لیے اس سال اس کو کہنے کا ارادہ نہ تھا، اور وہ یہ کہ اسی کربلا کی تیاری کا ایک حصہ یہ کہ جب چوتھے امام نے اپنے بیٹے پانچویں امام تھے ان کے بیٹے کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھنا. چوتھا امام اپنے پوتے کا نام دے کے گیا. وہ علم امامت کے اعتبار سے ہر امام کے بارے میں ہر ایک کو پہلے سے معلوم، لیکن لوگوں کے سامنے تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس کا نام جعفر رکھنا اور اسے ہمیشہ صادق کہہ کے پکارنا، کیونکہ خاندان اہل بیت میں اگرچہ جعفر بھی ایک بہت مشہور نام ہے، لیکن چھٹے امام کے علاوہ جو دوسرے جعفر مشہور ہونے والا تھا وہ جعفر قذاب و جعفر طواب تھے. 11ویں امام کے بھائی اور 12ویں کے چچا. تو دیکھیے چوتھا امام 8 اماموں کے بعد جو 12واں امام آ رہا اس کے لیے کس طرح سے تیار کرایا کہ دیکھو میرا یہ پوتا بھی جعفر اور ایک وہ بھی جعفر آنے والے، یہ بھی خاندان اہل بیت وہ بھی خاندان اہل بیت. کہیں لوگ ان دونوں کو مشتبہ نہ کر دے، ہمیشہ اسے صادق کہنا تاکہ یہ جعفر صادق اس جعفر طواب کیا لگ رہا ہے. حوالہ چاہیے سرکار علامہ جوادی اللہ مقامہ کی نقوش عصمت میں چھٹے امام کے حالات کا پہلا صفحہ پڑھ لیجیے. مختصر کر کے لکھا ہے کیونکہ کتاب ہی مختصر لیکن موجود. تو اب دیکھیے جب چوتھا امام یہ بتا رہا کہ میرے پوتے کو صادق اس لیے کہنا کہ اس والے جعفر سے اجتماع نہ ہونے پائے، تو مجمع ضرور پوچھے گا وہ جعفر کون ہے، وہ جعفر کے حالات کیا ہے، وہ جعفر کریں گے کیا جس کی وجہ سے اس جعفر کو آپ الگ کر رہے ہیں. وہ سارے 12ویں امام کے حالات شروع ہو گئے. اب آگے تاریخ میں نہیں ہے لیکن عقل استعمال کرے. لوگوں نے پوچھا کہ ان جعفر کو صادق کہہ رہے ہو تو وہ جعفر میں کیا خرابی؟ یہی تو جواب دیا ہوگا کہ وہ جو اللہ کی آخری حجت ہے، میرا بیٹا جو کربلا کا انتقام لینے والا وہ اس کی امامت کا انکار کرے گا، اپنے آپ کو خود امام کہے گا، اس طرح سے وہ میرے بیٹے کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کرے گا، حتیٰ یہ کہ 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے آ جائے گا اور میرے بیٹے کو غیبت سے نکل کے اس اپنے چچا کو ہٹانا پڑے گا. یہ ساری باتیں بتائی. اب یہ چوتھا امام ہے اور کربلا کا تذکرہ، اور چوتھا امام ہے اور امام زمانے کا تذکرہ. بلکہ یہاں چوتھے امام اور امام زمانہ کے حالات بھی آ کے مل گئے. ابھی تک تو بات تھی کہ دونوں کے حوالے جعفر صادق کے حوالے سے بھی اور کربلا کے حوالے سے بھی امام زمانہ کا ذکر کیا. اب سنیے ایک مختصر بات پھر یہ نامکمل جملہ اسے مکمل کرتا ہوں. چوتھے امام اور امام زمانہ کے حالات بھی یہاں سے مل گئے. چوتھے امام وہ امام کہ جن کے سامنے دعویٰ امامت ان کے چچا محمد حنفیہ نے کیا، اگرچہ وہ تو ایک مسئلہ تو دین کے تحت کیا، مگر بات حجر اسود تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. تو چوتھے امام کی شہادت کے مجلس آپ کب سے سن رہے ہیں. یہ سارے مشہور معجزات و واقعات آپ کو معلوم. حجر اسود تک بات پہنچی. حجر اسود میں جب جا کے گواہی دی تب محمد حنفیہ نے اپنا دعویٰ واپس لیا، اگرچہ وہ دعویٰ تھا ہی اس لیے تاکہ اسے بعد میں مجمع عام میں واپس لیا جائے. اور اس سے آدھا جملہ کل آ گیا کہ چوتھے امام کی امامت پہ اختلاف ہو گیا. ایک فرقہ واقعہ بن گیا جس نے چوتھے امام کو امام ماننے سے انکار کر دیا. ایک نے محمد حنفیہ کو امام مانا
محمد حنفیہ اپنی امامت کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہی بات پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑا دیتے، وہ منع کر رہے ہیں. جیسے نصیری میرا مولا منع کر رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، جی ہم تو آپ ہی کو خدا مانتے ہیں، اور اگر آگ میں جلا دیا تو آپ تو بالکل ہی یقین ہوں گے. تو اب محمد حنفیہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ عالم اسلام کا جو سب سے بڑا اجتماع اس میں حل ہو جائے. حجر اسود جہاں پہ لگا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ سارا سال وہاں کے لوگ رہتے اور وہاں کے مقامی لوگ نہیں رہتے. خصوصیت یہ کہ ساری اسلامی دنیا کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی نمائندہ وہاں موجود ہے. وہاں پہ یہ فیصلہ ہو حجر اسود خود بولے کہ امام بحق ہے. یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ امامت کی چوتھے امام کی چچا کا دعویٰ سامنے آیا، حجر اسود سے مسئلہ حل ہو. اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی چچا نے دعویٰ کیا. اب بعض ہمارے علماء نے تو یہ کہا کہ جناب جعفر طواب کا دعویٰ بھی امام زمانہ کے حق میں تھا، لیکن وہ تفصیل آج نہیں آ رہی کیونکہ آج میں چوتھے امام کے حالات بیان کر رہا ہوں. لیکن چچا کے حوالے سے دونوں کے حالات ایک نہیں ہیں. اس سے پہلے جائیے دونوں کی ماؤں کے حالات دیکھیے. امام زمانہ کی والدہ روم کی شہزادی ہیں، چوتھے امام کی والدہ ایران کی شہزادی ہے. انہیں خاندان اہل بیت میں لانا ہے تو پروردگار نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جنگی قیدی بن کے یہاں پہ پہنچی، اور ایران کی شہزادی ہے تو یہاں بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جنگی قیدی بن کے یہاں پہنچی. لیکن ایک جملہ سنیے، نرگس خاتون ان کا واقعہ ہر ایک کو معلوم. جب جناب شہر بانوں سے ایک سوال کیا گیا کہ شہزادی جب آپ مدینے میں قیدی بنا کے لائی گئی، اب کیا حالت تھی اس وقت مدینے؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ عباس اور ظفر لوگ پیچھے لگے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی کہ پروردگار میرے دادا کو سخت ترین سزا دے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. کون؟ جس نے رسول اللہ کے خط کو چاک کیا اور جس کے نتیجے میں پیغمبر نے کہا تھا اللہم مزق ملتا ہوں، اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. خسرو پرویز کا واقعہ میں ساری باتیں تقریر میں نہیں لا رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا. اس وقت کہا گیا کس سے شادی کرنا، وہ بھی مولا کائنات کی مداخلت تھی. اگر میں وہ واقعہ صحیح مانوں کہ کسی اور کے زمانے میں آئی. شیخ مفید نے لکھا مولا کائنات ہی کے زمانے میں آئی. مولا نے کہا کہ شہزادیاں ان کا عام آدمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی مرضی ہے جس سے شادی کرو. آگے بڑھی اور امام مظلوم کی جانب اشارہ کیا کہ شادی ان سے کرنا. بعد میں پوچھا گیا کہ آپ شہزادی تھی، اس طرح قیدی بنا کے لایا گیا. مدینے کے ایسے لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، کتنا مدینے کے ماحول کو اخلاقی اعتبار سے کرد کر دیا گیا. کس نے کیا تھا یہ مجھ سے نہ پوچھیے کہ بہرحال گھیرے میں لے لیے. اور اس وقت ایک شریف زادی ساری زندگی شہزادی بن کے اپنے بابا کے محل میں بسر کیے اور اس طرح اس ایسے مجمے میں آ جائے، کتنا آدمی پریشان ہوتا. آپ اتنے بڑے مجمے امام مظلوم ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو جواب کیا تھا؟ وہی جواب تھا جو نرگس خاتون کا جواب تھا. کیا جواب تھا؟ کہ جس صبح کو اسلامی فوج نے ہمارے شہر کا قبضہ کیا، اس سے پہلے رات کو خواب میں نے اپنی شہزادی کو دیکھا اور شہزادی نے آ کے بتایا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیرا انتخاب کیا، تو میری بہو بننے والی. اور اس وقت کون سا بیٹا؟ امام مظلوم کو شہزادی لے کے آئی تھی کہ میں نے اس کے لیے انتخاب کیا. وہ چہرہ مجھے دکھایا گیا، پہچانوایا گیا اور خواب کے اندر وہ نکاح بھی ہوا. یہی نا جسے خاتون کے بھی واقعے میں چنانچہ اتنے بڑے مجمع میں میرے لیے پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں تھی. شہزادی مجھے آ کے رات کو خواب میں بتا چکی. یہی واقعہ جناب شہر بانوں کا ہے، یہی واقعہ نرگس خاتون کا. تو دونوں کی ماں کے حالات دیکھیں اور اس کے بعد آخری بات. ابھی باتیں تو بہت ہیں لیکن چوتھے امام کی زندگی کے حالات کے ساتھ اس اہم سوال کا جواب دینا کہ جب لوگوں نے کہا کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا ہے تو طریقہ کیا ہوگا، اس لیے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. تیسری بات، میں چوتھے امام اور امام زمانہ کے حالات میں مشابہت ڈھونڈ رہا ہوں.
دونوں وہ ہیں کہ جن کے چچاؤں نے دعویٰ امامت کیا، دونوں وہ ہیں کہ جن کی ماں ایک ایران کی شہزادی، ایک روم کی شہزادی قیدی بنا کے لائی گئی، لیکن قیدی بننے سے پہلے والی رات کو خواب میں اپنے معصوم اور حجت خدا شوہر کی زیارت کر چکی ہے اور خواب میں ایک نکاح ہو چکا۔ اور پھر تیسری یہ بات، یہ ہے اصل آج کا موضوع، کہ ایک طرف سیرت معصومین میں یہ چوتھا امام ہمیں نظر آتا، یہ آخری امام، کہ جس کے ماننے والوں کو امامت سے دور کرنے کے لیے دشمنوں نے عجیب طریقہ اختیار کیا۔ دیکھیے، ہر امام کے ماننے والوں پہ ظلم کیا گیا، امامت کو چھوڑ دو، اور تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، نہ کسی کے گھر والوں کو قتل کیا۔ فارسی محاورے کے اعتبار سے جھگڑے کی جو تین باتیں، ان تینوں سے ہمارا کیا تعلق؟ نہ زن، نہ زر، نہ زمین۔ پھر دنیا ہمیں کیوں مارتی؟ پھر دنیا ہماری گردنیں کیوں کاٹتی؟ پھر ہمارے اجتماعات کے اندر اس طرح حملے کیوں ہوتے؟ ایک ایک وقت میں دو دو سے لاشیں کیوں ہوتے؟ کیا اختلاف؟ صرف یہی تو اختلاف ہے نا کہ تم ان کو کیوں مان رہے؟ ہر امام کے ماننے والوں کو روکا گئے، خالی آپ کی بات نہیں۔ دوسرے ابن ارتاد کو دیکھیں، زیاد کو دیکھیں، حجاج ابن یوسف کو دیکھیں، ابن زیاد کو دیکھیں، لیکن باقی جتنے بھی ظالم تھے انہوں نے آل محمد کے شیعہ کو آل محمد سے ہٹانے کے لیے یہ تلوار استعمال کی، یا قید میں ڈالا، یا جلا وطن کیا، یا گھر جلا، یا ان کے ناشے گرا۔ لیکن ایک چوتھے امام کے زمانے میں آپ کو حکمرانوں کی ایک عجیب پالیسی نظر آئی۔ چوتھے امام کے زمانے میں یہ دیکھ کر کہ کربلا کے واقعے کی وجہ سے عام مسلمان بھی اشتعال میں آئے ہوئے، آل محمد کے شیعوں کو چھوڑو، انہوں پہ جتنا غم و غصہ ہے وہ ہے، عام مسلمان بھی جیسے جیسے کربلا کا واقعہ پھیل رہا، تب کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ ان کی توجہ کو ہٹا دیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ چوتھے امام کے زمانے میں ہوا، اور دوسری مرتبہ آج کے زمانے میں ہو رہا۔ وہ چوتھے امام کی امامت تھی یا امام زمانہ کی امامت؟ وہ کیا طریقہ اختیار کیا؟ حکمران ایسے موقع پہ توجہ کیسے ہٹاتے؟ یہ تلوار استعمال کرنے کا موقع نہیں، یہ قید میں ڈالنے کا موقع نہیں، یہ جلاوطن کرنے کا موقع نہیں۔ پورا عالم اسلام ایک طرح سے کربلا کی مظلومیت کو محسوس کر رہا، کس کس کو قتل کریں گے، کس کس کے خلاف تلوار چلائیں گے، کیا طریقہ اختیار کیا؟ لوگوں کو عیاشی میں ڈال دیا، کھیل تماشوں میں ڈال دیا، شراب اور کباب میں ڈال دیا، گانے اور رقص میں ڈال دیا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ زمانے کے اہم ترین مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کرکٹ میں لگا دو، ارجنٹینا میں لگا دو، اور اس قسم کی چیزوں میں تلوار کے ذریعے سے روکنا چاہو، غم اور غصے کی لہر اندرونی طور پہ دوڑتی جائے گی، بہت زیادہ شدت کے ساتھ بعد میں ابھرے گی۔ قید کے ذریعے سے کرو، وہاں اسیران کربلا کو جس یزید نے قید کیا تھا اس کا اپنا شہر دمشق اس کے خلاف ہو گیا تھا، ان کو رہا کرنا۔ جس ساتویں امام کو ہارون نے قید میں ڈالا تھا، اس کے بیٹے مامون کو اپنی حکومت بچانے کے لیے آٹھویں امام سے مخالفت کرنا پڑی، قید بھی بیکار۔ ایک ہی طریقہ مسلمانوں اور امام کے ماننے والوں کو عیاش بنا دو۔ جب شراب اور کباب میں لگ جائیں گے، جب گناہوں میں مشغول ہو جائیں گے، تو پھر نہ آپ کی حمایت کریں گے نہ اس طرف توجہ دینے کا وقت ہوگا۔ علامہ جلال الدین السیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء پڑھ لی، کربلا کے واقعے کے بعد سے چوتھے امام کی زندگی میں جتنے بھی خلفاء گزرے، مروان، ولید، عبد الملک، ہشام، جتنے بھی ہیں، ایک 2 سال کے عمر ابن عبد العزیز کے زمانے کو چھوڑیں، مگر وہ تو چوتھے امام کے دور میں تھا ہی نہیں، وہ تو بعد میں آیا۔ چوتھے امام کے زمانے تک جتنے حکمران گزرے، ذرا ان کے حالات میں اپنی کسی کتاب کا حوالے نہیں دے رہا، کس طرح سے کھل کے عیاشی کی جا رہی ہے۔ کھل کے عیاشی کا مطلب کیا؟ بھائی ایک آدمی کو شراب کے تالاب میں غوطے لگانے کا شوق ہے، اپنے گھر میں لگاؤ، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کیوں؟ یہ اعلان کر کے آخر چلنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس سال میں خانہ خدا کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیوں گا؟ اس سے پہلے راستے میں مارا گیا۔ حالت نجاست میں اپنی قمیض کو
आबा और अमामा पहना के भेज कर मस्जिद में उससे नमाज जमात पढ़वाने की क्या जरूरत? ये सारा का सारा लोगों के अखलाक और किरदार को बिगाड़ना, वो सारे हालात बयान करने की जरूरत नहीं, बस एक जुमला सुन लीजिए। ये चौथे इमाम के जमाने में करबला के वाकये को दबाने के लिए, वहां से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, जो थोड़ा बहुत जोश और जज्बा लोगों में पैदा हुआ उसको ठंडा करने के लिए हुक्मरानों ने तरीका इख्तियार किया न तलवार, कहीं कहीं उसका इक्का दुक्का तलवार होती रही, लेकिन आमतौर पर न तलवार न कैद न जिला वतन, इन्हें अय्याश बना दो, इन्हें गुनाहों में लगा दो, इन्हें इन गुनाहों और खेल हराम का चस्का डलवा दो। बस ये इस तरह उस तरफ मुतवज्जे होंगे कि न फिर हक व बातिल इनको याद आएगा, न इस जानिब कोई तवज्जो होगी कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, न इस जानिब तवज्जो होगी कि जालिम किस तरह से हमें और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा। रिवायतों में है कि बिल्कुल यही तरीका आखिरी जमाने के साहिबान ईमान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो तलवार, वो कैद, वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे पैमाने के होंगे, लेकिन ऐसी खराबी जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारी दुनिया के शियों के लिए हो, वो तलवार नहीं होगी, वो कैद नहीं होगी, वो होगी गुनाहों में लगा दो, खेल तमाशों में लगा दो, फांसी में लगा दो, गाने बजाने में लगा दो, शरीयत का मजाक उड़ाने में लगा दो, रिस्क हराम में लगा दो। अब जब इसके अंदर उलझ जाएंगे तो न ये याद आएगा कि आने वाले इमाम की तैयारी कैसे की जाती, न ये याद आएगा कि जालिम के खिलाफ हमारी जिम्मेदारी क्या, न ये याद आएगा कि करबला के हवाले से हमारा फरीदा क्या। सारी चीजें याद रहेंगी लेकिन उसके हवाले से अपनी कोई जिम्मेदारी याद नहीं आएगी। कहा कि एक दो, अब देखिए वो सारी हदीसें जहन में लाई कि आखिरी जमाने के अंदर गुनाह कितने फैल जाएंगे। और यहाँ पे एक बात और सुन लीजिए क्योंकि मुझे ये मजलिस बहरहाल बहुत जल्द खत्म करना है। जल्द का मकसद ये कि बयान 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर मसाइल का बयान अलग से, इसलिए मैं बात को काट रहा हूं। तो चौथे इमाम और इमाम जमाना दोनों की इमामत में उनके शिया का मसला ये बना कि तलवार चलाई गई, भाई जैद शहीद हुए, मुख्तार शहीद हुए, जमात तवाली शहीद हुई, लेकिन वो हर इलाके में छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जिससे शियों को गुमराह किया गया वो गुनाह, और यही आखिरी जमाने के इमाम के हालात में आता है। लेकिन चौथे इमाम ने इसका क्या तरीका इख्तियार किया, इसका क्या तोड़। ये तो जालिम हुक्मरान शराब में लगा रहे हैं, गाने में लगा रहे हैं, रस्म में लगा रहे हैं, रिस्क हराम में लगा रहे हैं। चौथे इमाम क्या कर रहे हैं, यानी चौथे इमाम की उस वक्त क्या पॉलिसी। अब जरा ये देखिए कि जो बेहयाई के काम होते हैं ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक ही है। इसीलिए इस्लाम गुनाह को फिर भी बर्दाश्त कर लेता, खुल के गुनाह करने को बर्दाश्त नहीं करता। कहता अगर तुम्हें गुनाह करना ही है तो चलो कर लो, मगर लोगों के सामने न करो, छुपके करो। ये मेरा अंदाज़ बयान ऐसा नहीं है जिससे आप ये समझे कि गुनाह की इजाजत दी गई। कहा यह गया गुनाह फेल हराम है, लेकिन अगर उसे लोगों के सामने करोगे तो वो डबल हराम हो जाएगा, तुम्हें 2 सजाएं मिलेगी। यहाँ पे बड़ी पहली मजलिस का जुमला, शायर हजरात इससे इख्तिलाफ करते, कहते ये वो मुनाफिकत होगी। अगर हम गुनाह कर ही रहे हैं तो हम छुपके नहीं करेंगे, हम सबके सामने करेंगे। ये मुनाफिकत हो गई तो निफाक हो गया। अच्छा, वो लोग ये जुमले बोलते हैं जिनको पता ही नहीं कि निफाक के माने क्या और मुनाफिकत किसे कहा जाता है। शरीयत ही इतनी मजलूम चीज है जिसका दिल चाहे आके इसमें दखल दे और इसकी इस्तिलाहात को इस्तेमाल करे। अच्छा, लेकिन बात क्या, आम आदमी भी इस चीज से मुतासिर हो जाता है। पहली मजलिस में कहा था ना कि कुछ दलीलें होती है जो सुनने में बड़ी अपीलिंग लगती है, लेकिन गौर करें तो उसके अंदर जान कुछ नहीं। ये दलील है बड़ी अपीलिंग, अच्छे खासे लोग चकरा जाते, ये बात तो सही कही जा रही। भाई जब अल्लाह से नहीं डर तो बंदे से क्या डर। नहीं, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ। कहता अव्वल तो गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो तो इसे छुपा के करो। एक ही सजा मिलेगी, अगर अलग ऐलान करोगे तो 2 ही सजा। एक आदमी रोजा नहीं रखता है लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देता,
اس کا گناہ کم ہے، اور ایک پبلک کے سامنے آ کے کھانا کھاتا اس کا گناہ زیادہ اور سزا بھی زیادہ۔ ایک آدمی فعل حرام کاری کرتا ہے لیکن چھپ کے کرتا، اسلامی عدالت میں پکڑا جائے گا تو اس کو سزا بھی نہیں مل سکتی۔ ہر ایک عدل اعلان 4 عادل گواہوں کے سامنے کرتا، جہاں 4 عادل گواہ ہیں تو وہاں 500 تو غیر عادل سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو پروپورشن ہمارے یہاں چلتا ہے ایک عادل کے مقابلے میں کتنے غیر عادل، اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہہ دیا کہ اسلام میں اصل میں گناہ کی سزا ہی نہیں ہے، وہ سزا تو بے حیائی کی سزا، لیکن وہ آدمی جیسا بھی ہو بات اس نے یہاں اس کام کی تھی، کیونکہ اسلام گناہ اور منافقت الگ چیز۔ گناہ کو اسلام کیا کہتا ہے؟ بیماری۔ یہ تو کوئی کچھ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اگر بیمار پڑا تو میں اپنی بیماری کو چھپاؤں گا نہیں، ایک ایک کو جا کے بیماری لگاؤں گا۔ ٹی بی کا مریض آ گیا اور آپ کے سامنے آ کے کھانسنے لگے گا، آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اگر ٹی بی تم کو ہو ہی گئی ہے تو اسے اپنے تک رکھو اور ذرا محدود کرو۔ وہاں یہ شاعروں کی دلیل کیوں جی آدمی آ گئی تو منافق نہیں، اگر ٹی بی کے مریض ہیں تو سب کو ٹی بی کرا کر ہی مریں گے۔ ہاں تو آپ اس کو بالکل خلاف عقل سمجھیں۔ ایڈس کا مریض، ہیپیٹائٹس کے مریض، یہ ساری بیماریاں کیا کہ اگر تم بیمار ہو گئے، اول تو ہماری دعا یہ تھی کہ نہ ہوتے، اگر ہو ہی گئے تو اب انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے تک رکھو، دوسروں تک نہ پہنچے۔ یہی گناہوں کا مسئلہ، گناہ جنگل کی آگ کی طرح سے پھیلتے، اگر کسی کو گناہ کرنا ہی ہے تو اپنی حد تک رکھے۔ تاریخ اور خلفاء جلال الدین سیوطی بتا رہی کہ چوتھے امام کے زمانے میں اصل کام یہ کیا گیا کہ گناہ اس طرح کھلے عام کیے گئے تاکہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ایسے گناہوں کا علاج کیا بتاتا، کون سے گناہ؟ عام گناہ نہیں، بے حیائی والی۔ بے حیا یعنی سب کے سامنے، سب کے سامنے۔ مجھے ایک روایت ہے نا، حیا کسے کہتے، شرم کسے کہتے؟ شرم و حیا کا ایک تصور ہے کہ جی خالی عورت میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی غیر شرعی ہے تب بھی چل جائے گی۔ خسر سے پردہ کیا جائے گا، دیور سے پردہ نہیں ہوگا۔ وہ شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ خسر سے پردہ جو ہمیشہ کا محرم ہو گیا، جس شوہر کی وجہ سے محرم بنا وہ شوہر مرمرا گیا، طلاق دے کے الگ ہو گیا، تب بھی وہ بہرحال بات کی طرح ہو گیا۔ یہ ہندوستان میں طویل عرصے تک یہ رواج رہا تھا۔ اب تو خیر کسی سے پردہ نہیں، لیکن جب اس وقت زیور سے پردہ نہیں ہے جس سے پردہ شریعت سے واجب۔ بولا آدمی نے داڑھی منڈوا دی، بڑا نازک موضوع ہے لیکن یہاں ابو ظہبی کے لیے نہیں۔ ماشاء اللہ جہاں علامہ جوادی علی اللہ مقام ہو کی محنتیں اب تک نظر آ رہی ہیں۔ داڑھی منڈوا دی، امام نے فرمایا کہ اس کی غیبت ہو سکتی ہے۔ مولا غیبت اس کی کیوں؟ کہا جس نے خود اپنی حیا کا پردہ الٹ دیا، اللہ کو اس کی حیا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کس کو شرم و حیا کہا گیا؟ داڑھی منڈوانے۔ تو اب ایسا گناہ، یعنی ہر گناہ اس میں لفظ شرم و حیا آتا ہے شریعت کے اعتبار سے، ایسا گناہ جو بے حیائی والا ہو، یعنی کھلم کھلا، اس کا اسلام نے علاج کیا بتایا، اس کی دوا کیا بتائی، ایسے گناہ کو روکنے کا طریقہ کیا بتایا۔ ہر سال شب قدر میں آپ کو یاد دلایا جاتا ہے، سورہ عنکبوت تو پڑھتے ہیں نا ہر سال شب قدر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سنو، یہ نماز ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ گناہ بعد میں آئے، بے حیائی پہلے آئے۔ کہا کہ یہ نماز ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ چوتھے امام کے زمانے میں لوگوں کو بے حیائی پہ مجبور کیا جا رہا، اور آخری امام کے ظہور سے پہلے لوگوں کو بے حیا بنایا جائے گا۔ وہ تو جملے ایسے ہیں کہ ممبر سے کہتے ہوئے برا لگ رہا، گرچہ معصومین نے یہ جملے ممبر ہی سے کہے۔ مرد کی مرد سے شادی ہوگی، عورت کی عورت سے شادی ہوگی، اور شادی کے جو اعمال اور افعال ہیں وہ کھلے عام جانوروں کی طرح سڑکوں پہ ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ آخری زمانے کے نشان، یعنی بے حیائی کا ماحول بنایا جائے۔ اب دیکھ لیجیے، آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے جو چیز برداشت نہیں ہو سکتی کہ باپ اور بیٹی یا بھائی اور بہن یا ماں اور بیٹا ایک ساتھ بیٹھ کے وہ بات سنے، آج وہ ڈسینٹینا میں آتی ہے اور سب بڑے شوق سے سن بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔
یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ تو مرحلہ وار کام ہوتا. لیکن تقریر بہت لمبی ہو گئی. خلاصہ یہ کہ چوتھے امام نے اپنے زمانے کے حالات میں اس کو روکنے کا کیا طریقہ اختیار کیا، جو قرآن نے بتایا. نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی. چوتھے امام نے اپنی امامت، وہ نماز جو اسلام میں اول دن سے واجب، سب سے پہلی عبادت جو اسلام میں واجب ہوئی وہ نماز ہے. روزہ تو بہت بعد میں آیا، زکوٰۃ تو بہت بعد میں آئی، حج تو بہت بعد میں آیا، خمس تو بہت بعد میں آیا، جہاد تو بہت بعد میں آیا. پہلی عبادت جو اسلام میں واجب ہوئی ہے وہ نماز. اور روز قیامت عمل کا جو پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اول پرسش نماز بوت. لیکن چوتھے امام نے اپنی زندگی نماز کو اتنا زیادہ اہم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. وجہ کیا ہے؟ ہر امام ایسا ہی نمازی ہوگا. چوتھے امام کے حوالے سے یہ نماز اتنی اہم کیوں بنی؟ اس لیے کہ جو اس زمانے کی خرابی تھی، بے حیائی اور کھلا گناہ والے کام، اس کا توڑ، اس کا علاج یہ نماز ہے. چنانچہ چوتھا امام اتنا زیادہ اس نماز پہ زور دے رہا. دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ بھی بتا رہا ہوں، دوسری وجہ بعد میں بتا کے منزل مسائل پر آؤں گا. کہ میرا پانچواں امام جب یہ ارشاد فرمائے کہ سنو، ہمارے گھر کے باغ میں کھجور کے 500 درخت ہیں، اور میرا بابا ہر رات ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا تھا. اور کیسی نماز؟ ہمیں تو اگر ایسی نماز پڑھنا پڑے تو کیسی اٹھک پٹک ہوتی ہے، وہ آپ جب قدر میں دیکھ لیا کر. 102 رکعت نماز کیسی ہوتی؟ یہ بھی کاٹ دو، وہ بھی کاٹ دو، اس کو بھی مختصر کرو، اس کو بھی مختصر کرو. اب جتنی مختصر ہو سکتی ہے پیش نماز بیچارہ اس کی ہی پڑھاتا. مولانا اس میں کچھ اور کمی نہیں ہو سکتی. اور یہاں میرے آقا اور مولا کی ہر رات کی 1000 رکعت کی نماز، گھر میں آگ لگ گئی. اور ایسی آگ لگی کہ سیدانیاں فریاد کرتی ہوئی گود کے بچوں کو لیتی ہوئی باہر نکلی، سارا گھر خالی ہو گیا. غلام پانی لے کے آئے، آگ کو بجھایا گیا. اس چوتھے امام کے مشہور حالات ہیں، لیکن میں اس کو امام کے اس جہاد سے منسلک کر رہا ہوں. جب آگ بجھ گئی لوگ گھر میں آئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ چوتھے امام جو نماز پڑھ رہے تھے وہ اسی طرح سے نماز کا سلسلہ جاری. اور خالی یہی نہیں، جب امام کی نماز مکمل ہوئی اور امام نے جلی ہوئی دیواروں کو دیکھا تو ایک مرتبہ پوچھا یہ ہوا کیا، یہ دیواریں کیسے جل گئی؟ اب تو حیرت اور بڑی. پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ آگ کا احساس ہوا ہوگا، لیکن آگ کی وجہ سے نماز نہیں توڑی. امام کا جملہ تو بتا رہا ہے، امام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چاروں طرف کیا ہو رہا. وہ ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کا جواب ویسے سمجھ میں نہیں آتا. پہلے جواب سنا دو، اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کرو. کہا مولا گھر میں ایسی آگ لگی سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، اور آپ تو اس کمرے میں تھے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا. آخر اس آگ کا ڈر، اس آگ کا خوف، اس آگ کا احساس کس چیز نے آپ کے دل سے نکالا؟ کہا جہنم کی آگ میں. جہنم کی آگ سبب بنی تھی کہ دنیا کی آگ کو میں بھول گیا. اچھا بتائیے جملہ کیا امام اپنے لیے کہہ رہے نا اردو بلّہ؟ اور یہ کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ جی ہمارے حلف سے نہیں اترتی. صحیفہ کاملہ میں تو اس سے زیادہ سخت جملے استعمال ہوئے. آپ صحیفہ کاملہ کا انکار کر دیں گے. دعائے مکارم الاخلاق جو ہر شب قدر پڑھی جاتی ہے اس میں تو اس سے زیادہ سخت جملے استعمال ہوئے. اے خدا میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب ملک الموت میری روح بڑی سختی سے نکالے گی، اور میں روتا ہوں فشار قبر کے عذاب کو یاد کر کے، اور میں روتا ہوں کہ منکر و نکیر کو کیا جواب دوں گا، اور میں روتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی کمر پہ اٹھا کے کیسے آؤں گا. یہ تو صحیفہ کاملہ ہے نا. لیکن یہ بات سمجھ میں اس وقت آ جائے گی جب آپ کو یہ پتا چلے کہ امام اپنے ان شیعوں اور ماننے والوں کی تربیت کر رہے ہیں جو حالات اور ماحول کی وجہ سے اس زمانے کے ڈسکنٹینا میں بیٹھے چلے گئے، جو حالات اور ماحول کی وجہ سے اس زمانے کے گانے بجانے کے ماحول میں بیٹھے چلے گئے. ان کی اصلاح کرنا، اور اس کے لیے نماز پہلی چیز آتی تو نماز کی اہمیت بتائی کہ یہ ہے وہ نماز، اگر اس میں غافل ہوئے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گئی. اس لیے اپنی ذات پہ اس جملے کو لے گئے.
اور اسی 25 محرم کے فوراً بعد شاید 26 محرم جب مدینے کے باہر کے لوگ یہ خبر سن کے مدینے میں آئے کہ چوتھے امام شہید ہو گئے، تو مدینے کے باہر کے مومنین تھے وہ آئے. اب وہ چوتھے امام کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے، دور دور سے آئے. امام کی ایک تمیز سے کہا کہ تم کتنے خوش قسمت، ساری زندگی تمہیں آقا اور مولا کی خدمت کا موقع ملا، ذرا ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہمارے آقا اور مولا کی زندگی تھی کیسی؟ کیا تفصیل سنو گے کہ اختصار اور مختصر سنو گے؟ امام کی زندگی تفصیل کے ساتھ کون سن سکتا؟ کیا مختصر بتاؤ. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ مختصر کا مطلب ہے کہ کنیز صرف 2 جملے کہے جو آدھے منٹ میں پورے ہو گئے. کہا میں اتنے سارے گھر میں رہی، نہ کبھی رات کو بستر بچھایا، نہ کبھی دن کو کھانا تیار کیا. چپ بیٹھی. سننے والے چکرا گئے کہ ہم چوتھے امام کے حالات سننا چاہتے ہیں. تم کیا کرتی تھی کیا نہیں کرتی تھی اس سے ہمارا کیا تعلق؟ کہ یہی چوتھے امام کے حالات. میں 30 سال امام کے گھر میں رہی ہوں، ایک رات ایسی نہ گزری جس میں ساری رات امام نے نمازیں نہ پڑھی ہو. بستر بچھاتی کس کے لیے بچھاتی؟ اور ایک دن مجھے یاد نہیں ہے جب امام بغیر روزے کے ہو کھانا پکاتی تو کس کے لیے پکاتی. یہ 35 سال، یہ 30 سال کربلا کے بعد کے ہر امام اتنا ہی عبادت گزار. چوتھے امام کی عبادت اس لیے اپنی سامنے آئی کہ چوتھے امام کی عبادت اپنے شیعوں کی اصلاح کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کی گئی کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں گناہوں سے بچا سکتی ہے. وہاں سے کھلم کھلا گناہ ہو رہے تو عصمت و طہارت کے گھر سے اس طرح سے عبادتیں اور واجبات کا پیام دیا جا رہا. اور آج بھی یاد رکھیے گا کہ اس ڈسینٹینا اور اس بے حیائی اور فحاشی کے ماحول اگر کوئی چیز ہمارے ایمان کو بچا کر ہمیں امام زمانہ کے قابل بنانے والی ہے تو اس میں سر فہرست اس نماز کا نام. لیکن چوتھے امام کی عبادت اپنے معصوم بزرگوں اور اپنی معصوم اولادوں کے مقابلے میں زیادہ مشہور کیوں ہوئی؟ ہر امام سید الساجدین ہے، ہر امام زین العابدین ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. کہ مولا کی عبادت کوئی کم؟ کیا میرے مظلوم آقا امام حسین کی عبادت کوئی کم؟ جن کے لیے خود چوتھا امام کہتا. لوگوں نے پوچھا چوتھے امام سے کہ خاندان اہل بیت کے عام طریقے سے ہٹ کر آپ کے بابا کی اولاد بہت کم. کہا تجھے کم اولاد سے تعجب ہے اور مجھے اس سے تعجب ہے کہ اتنی اولادیں بھی کیسے ہو گئی. میرا بابا کربلا کا شہید ساری رات اتنی نمازیں پڑھتا کہ وقت کہاں تھا کہ وہ اپنے گھر جائے. میں جملے بدل کے بات کر رہا ہوں تاکہ توہین امامت نہ ہو. مگر سید الساجدین اور زین العابدین میرا چوتھا امام قرار پائے. میرے مولا کی عبادت کم نہیں ہے پھر بھی ان کا یہ لقب نہ بنا. کربلا کے شہید میرے آقا حسین مظلوم جن کی آخری رات بھی عبادت میں گزری مگر پھر بھی سید الساجدین اور زین العابدین چوتھے امام بنے. تو ایک تو وجہ یہ تھی، اور یہ دراصل اپنے زمانے کے شیعوں کے لیے بھی تھا اور آخری زمانے کے شیعوں کے لیے بھی تھا کہ جب بے حیائی کا کھلم کھلا گناہ کا رواج ہو جائے تو جو چیز سب سے پہلے تمہیں بچائے گی، اس لیے تمہیں اپنے ہی کو نہیں اپنے بچوں کو بھی نمازی بنانا. وہ یہی عبادت. اور اس لیے بھی سید الساجدین اور زین العابدین سے کہ ساجد کہتے کسے؟ یہ سید الساجدین ہے نا. عابد کہتے کسے؟ یہ تو زین العابدین ہے نا. ساجد اور عابد وہ بنتا جو عام حالات ہوں، گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہو، مسجد میں کارپیٹ بچھے ہوئے، اچھی طرح سے وہ دس کے کھا پی کے آیا، صحت کا عالم بھی، گھر والے بھی عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں بیٹھے اور پھر وہ آ کے بارگاہ الہی میں سجدہ کرے تو وہ ساجد بنتا، اور پھر وہ آ کے عبادت کرے تو وہ عابد بنتا. لیکن جو اس طرح سے سجدہ کرے اور جس طرح سے عبادت کرے 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے.
اتنی بیماری ہے کہ بستر سے خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے. جب کھڑے ہونے کا وقت آتا تو پھوپھی زینب سہارا دیتی, جس کے خاندان کے بےگور و کفن لاتے اس کے چاروں طرف بکھرے ہوئے, جس کے گھر کی مقدرات عصمت و طہارت خیمے جل گئے ہیں, بے مقنا و چادر کے جلتی ریتی پہ بیٹھی, اور پھر جو وہ سجدے میں پیشانی رکھے تو مغرب سے لے کے اگلی فجر تک سجدہ کرے, وہ ساجد نہیں ہوتا, وہ سید الساجدین ہوتا, وہ عابد نہیں ہوتا, وہ زین العابدین ہوتا. ایسا سجدہ اور ایسی عبادت with due respect کسی اور امام معصوم کو یہ مرحلے والی عبادت و سجدے کی ضرورت نہ پڑی یا وہ موقع نہ آیا. اللہ اللہ, شام غریبہ میرے چوتھے امام کو وہ سجدہ جو انہیں سید الساجدین بنا گیا, اور شام غریبہ میرے چوتھے امام کی وہ عبادت جو انہیں زین العابدین بنا گیا. ماننے والوں کے لیے پیغام تو ہے کہ ہم ایسی حالت میں سجدہ کریں اور تم ایشو آرام میں سجدہ نہ کرو. ہم جلتے ہوئے خیموں کے درمیان عبادت کریں اور تم اپنے خیر و عافیت سے بیٹھے ہوئے گھر والوں کے درمیان عبادت نہیں کرتے. لیکن ایسا سجدہ کہ مجھے یقین کامل ہے کہ اس سجدے کو دیکھ کر اور اس عبادت کو دیکھ کر بھی پروردگار نے کہا ہوگا کہ اے ملائکہ, تمہارے اس سوال کا ایک جواب یہ بھی ہے. تم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم افضل ہیں, یہ خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا. آ کے دیکھو میرا ایک ایسا بندہ بھی ہے, یہ اس کے بابا کا لاشا, یہ اس کے چتا کا بازو کٹایا ہوا لاشا, یہ اس کے جوان بھائی کلیجے میں برفی کا پھل کھا کے آرام کر رہا, وہ اس کے ننھے بھائی کا گلا پھدا ہوا, اور ان کے درمیان سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وہ میرا مظلوم آقا سجاد جو کربلا کے ایسے مسائل کا گواہ بھی بنا, اور اسے ایسے وقت میں منصب امامت سنبھال کے کربلا کے ٹوٹے ہوئے قافلے کو سنبھالنا پڑا. کہ کیا کہا جائے کہ اس کے بعد ساری زندگی میرا چوتھا امام ان مسائل پہ رویا, خالی رویا بھی نہیں, دوسروں کو رلایا بھی, اور خالی رلایا بھی نہیں ہے, ساری اسلامی دنیا میں رونے کی سفیدہ کو دکھایا بھی, مختلف انداز سے دکھایا. البتہ اس میں سجاد اکیلا نہیں, کوئی بیوی بھی سجاد کے ساتھ, کیونکہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے, زہری کا تفصیل نہیں بتاتا. جب اتنا آ کر کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے, شرکت کیجیے, سجاد نے یہی تو کہا تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے گھرانے سے شادیوں میں شرکت کا رواج ہی اٹھ گیا. تو فرزند رسول میں آپ کو اپنے گھر کیسے بلاؤں؟ کہا میرے بابا کی صف اعضا بچھا دو, اور جو صف اعضا بچھی اور مجمع سے بیٹھا, اب یہ چلا سجاد کو بلانے کے لیے, دیکھا گھر کے دروازے پہ میرا آقا کھڑا. مولا آپ نے کیسے زحمت کی, میں تو خود آ رہا تھا. کہا جہاں میرے بابا کا تذکرہ ہوتا ہے نا, وہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے لینے جائے, میں خود سے آتا ہوں, اور اکیلے نہیں آتے ہیں. کیونکہ جب مجلس ختم ہوئی اور لوگ اتنا گریہ کر رہے ہیں کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے, مجلس ختم ہوئی, مجمع چلا, اب صاحب خانہ سجاد کی تلاش میں ممبر کے قریب آئے کہ جہاں میں اپنے آقا کو بٹھا کے گیا تھا, وہاں تو نہ ملے تو کہاں ملے. ممبر کے قریب تو میرا مظلوم آقا نہ تھا, اگر تھا تو کہاں تھا, جہاں ان عزاداروں نے آ کے اپنی جوتیاں اتاری اور غشی کی حالت میں پانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا, اور صاحب خانہ نے ہاتھ جوڑ دیے. فرزند رسول ممبر سے وہاں کیوں آئے؟ کہا جیسے ہی ذاکر نے میرے بابا کے مسائل شروع کیے, میں نے دیکھا کہ میری دادی فاطمہ زہرا بھی اس مجلس میں آ رہی.
اور وہاں آ کے بیٹھ رہی ہیں جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہیں اور ہاتھ پھیلا کے دعا دے رہی ہے، خدا بندہ یہ میرے بیٹے کے عزادار ہیں، فاطمہ ان کے حق میں دعا کرتی۔ میں دادی کو دیکھ کے وہاں چلا گیا، فاطمہ زہرا اور سجاد۔ حالات میں یہاں بھی ایک مصائب کی منزل پہ عجیب مشابہت نظر آتی ہے۔ وہ فضائل کی منزل میں میں نے کہا تھا سجاد اور امام زمانہ، یہ مصائب کی منزل میں کہتا ہوں سجاد اور فاطمہ زہرا۔ خالی اتنا نہیں ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو دونوں آتے ہیں۔ ہم نے جب تاریخ کے اوراق کو پلٹا تو تاریخ نے ہمیں ایک اور مشابہت بتائی۔ تاریخ نے کہا دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جو جوانی میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک رسول کی بیٹی زہرا تھی جن کے بارے میں تاریخوں میں لکھا کہ جب مدینے میں ماتم کرنے سے فاطمہ کو روکا گیا تو فاطمہ عصا اپنے ہاتھ میں تھامتی ہیں، روزانہ صبح کو مدینے سے نکل کر بیت الحزن تک جاتی ہیں، عصا ہاتھ میں لے کے شام کو واپس آتی ہیں۔ البتہ دن بھر وہاں بیٹھ کے ایک ایسی عجیب مجلس پڑھتی کہ زندگی میں ایسی مجلس آپ کے تصور میں بھی نہ آئی ہونی۔ مجلس پڑھنے والی معصومہ، مجلس سننے والے دو ہیں اور دونوں کے دونوں معصوم ہیں، سامنے حسن بیٹھا ہے، سامنے حسین بیٹھا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ سارا دن زہرا مجلس میں کیا پڑھتی، یہ یقین ہے کہ اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ ضرور پڑھتی ہوں گی، صبت علیہ مصائب لعنہ صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ لیکن میں نے تاریخ اسلام لکھنے والے سے کہا ایک بات بتا دے، یہ جو جملہ ہے کہ روزانہ صبح عصا لے کے جاتی اور عصا تھام کے آتی، تو عصا تو بڑھاپے کی نشانی۔ میری شہزادی کی عمر کیا تھی کہ شہزادی کو عصا تھامنا پڑا؟ 70 سال، 65 سال، 60 سال؟ آپ کو معلوم ہے مورخ نے کیا جواب دیا؟ کہا رسول کی بیٹی فقط 18 سال کی تھی، 18 سال کی، اور 18 سال میں اتنی کمزور ہو گئی کہ بغیر عصا کے سہارے کے چل نہیں سکتی، حتیٰ گھر میں نہیں چل سکتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو زہرا اس طرح سے نماز پڑھتی ہے کہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے بستر سے اترتی ہے، دوسرے ہاتھ سے سینے کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہے اور پھر دیوار پکڑ کے پسلیوں کو سنبھال کے مصلی پہ پہنچتی ہے۔ اور یا پھر مجھے دوسرا نظر آیا جوانی میں بوڑھا ہوتا ہوا، حسینی قافلہ مدینے میں آ گیا، محمد حنفیہ ایک مرتبہ اس قافلے میں داخل ہوئے، کہا لوگوں اتنا بتا دو میرا بھتیجا کہاں ہے، میرے حسین کا وارث کہاں ہے، ایک بار اسے کلیجے سے لگا کے دلاسا دوں۔ کسی نے نہ بتایا۔ آخر میں دیکھا کہ اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ یہ مجھے پتا بتائے گا۔ سر داڑھی اور بھووں کے سارے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ چکی ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف اتنا بتا دے میرا بیمار بھتیجا سجاد کہاں ہے۔ ارے وہ بوڑھا آدمی فریاد کرتا ہے، چچا محمد حنفیہ انا علی ابن الحسین، میں ہی تو حسین کا بیٹا اور آپ کا بھتیجا۔ ایک بار گلے سے لگایا، عزادارو عجیب جملہ، گلے سے لگایا، جیسے ہی گلے سے لگایا محمد حنفیہ نے گلے سے لگایا، سجاد نے فریاد کی چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا آہستہ۔ محمد حنفیہ گھبرا گئے، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا چچا 1 سال تک توقع خاردار گلے میں پڑا رہا، اب تک اس کے زخم کا نشان باقی ہے۔ بس اب یہ 2 جملے اور سنیے۔ اگر کوئی فاطمہ زہرا سے پوچھے شہزادی آپ 18 سال میں اتنی ضعیفہ ہو گئی آخر کس وجہ سے، تو کیا کہیں گی؟ کبھی اپنے گھر کا جلا ہوا دروازہ دکھائیں گی، کبھی اپنے ننھے محسن کا لاشا بتائیں گی، کبھی اپنی کمر پر پڑنے والا کوڑا بتائیں گی۔ اور اگر ہم سجاد سے پوچھے مولا جوانی میں آپ بوڑھے کیسے ہوئے، وہ تو ایک ہی جملہ کہیں گے، اچھا اچھا، ارے یہ شام کے مصائب ہیں جس نے تمہارے جوان امام کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ آزادارو، میرا وہ مظلوم آقا جس دنیا سے جا رہا ہے،
جس نے ساری زندگی کربلا کا ماتم کیا، اور کیسا ماتم کیا، کیسا ماتم کیا کہ ادھر میرا مولا سجاد بازار مدینہ میں قدم رکھتا ہے اور قصائی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ جائے اور ذبح شدہ جانور پہ میرے مولا کی نگاہ پڑ جائے، جس کام سے جا رہے ہو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، راستہ بدل کے آتے ہیں۔ اے قصاب، فقط ایک سوال کا جواب دے، یہ جو جانور کو ذبح کیا ہے تو پہلے پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کیا ہے؟ اور قصاب گھبرا کے کہتا ہے آپ کی جگ کی شریعت کو مانتا ہوں۔ ارے اتنا پانی پلایا کہ جانور نے 3 مرتبہ منہ ہٹایا تو میرا مظلوم آقا اسی دکان میں کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کرتا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ بابا، مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، لیکن ہائے میرا مظلوم باپ 3 دن کا پیاسا تھا جب گلے پہ قاتل کا خنجر چلا، جو 35 سال دوسروں پہ روتا رہا، آج اس پہ ماتم کرنے کی رات ہے، آج اس کے اوپر گریہ کرنے کی رات ہے۔ اور عزادارو، یہ آخری منزل جو آ رہی ہے، یہاں پہ پھر ایک بار فاطمہ اور سجاد کے مسائل مشترک ہو گئے، اور وہ کس طرح آج کی رات حشام کا دیا ہوا زہر سبب بنا۔ میرا مظلوم آقا اس دنیا سے گیا، البتہ جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے ایک مرتبہ کہا، باقر بیٹا ذرا دیکھو میرا جد رسول اللہ مجھے لینے آیا ہے، ارے میرا دادا علی مرتضی آیا ہے، ارے میری دادی فاطمہ زہرا آئی ہے، ارے میرا بابا حسین آیا ہے۔ اور بس یہ جملہ کہا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام باقر بابا کی میت کو لے کے غسل خانے گئے، اور جو لوگ باہر ہیں وہ غسل خانے سے امام باقر کے رونے کی آواز سن رہے ہیں۔ غسل خانے میں غسل میت دینے والا روتا نہیں ہے، ہم نے صرف 3 مرتبہ غسل خانے سے غسال کے رونے کی آواز سنی ہے۔ پہلی مرتبہ جب میرا مولا فاطمہ کی میت کو غسل دے رہا ہے، زینب کہتی ہے رونے کی آواز آئی، جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے کہا بابا رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی جب کمر پہ پانی ڈالا تو کمر زہرا پر کوڑے کا زخم اب تک نظر آیا۔ عزادارو، دوسرا موقع یاد آ رہا ہے جہاں سجاد یہ سوال کر رہے تھے، زندان شام میں غسالہ بلائی گئی، ایک ننھی سی بچی کی میت کو غسل دینا۔ ارے ایک بار غسل خانے میں گئی، چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی اور فریاد کرنے لگی، ارے اس بچی میں تم نے کتنے ظلم کیے، سر سے پیر تک یہ زخمی ہے، کہیں کوڑے، کہیں تماچے، کہیں نیزوں کی علی۔ اور آج تیسرا موقع ہے، غسل خانے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ غسل مکمل ہوا، ایک مرتبہ امام باقر آئے، لوگوں نے پوچھا مولا کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے کرتا ہٹایا تو گردن پر 35 سال بعد بھی وہ تاکہ خاردار کا نشان نظر آیا، اور کمر ان کوڑوں کی وجہ سے آج بھی سیاسی جو کربلا کے حساب میرے چوتھے امام کھاتے ہوئے گئے تھے۔ عزادارو، چوتھے امام کا تابوت لے کر امام باقر چلے، لوگ گھبرا گئے، کہا مولا امام باقر اس تابوت کے ساتھ ہمیں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ارے کوئی بیوی فریاد کر رہی ہے۔ میرا 5واں امام کہتا ہے ایک بیوی نہیں ہے، میری دادی فاطمہ زہرا بھی آئی ہے، زینب کبریٰ بھی آئی ہے، آئے میرے چوتھے امام کا تابوت، ادھر سے فاطمہ آئی، ادھر سے زینب آئی، اور عزادارو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، وہ جب یہ تابوت آ رہی ہے، امام باقر ہمارا پرسا لیجیے، آپ کے بابا کا تابوت اٹھ گیا، سجاد کربلا میں حسین کا تابوت نہ اٹھا سکا۔